الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام و تکریم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور دوسری جگہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. نہیں ہے دوست مگر اللہ کے متقی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کلام کی ابتدا کی، سورہ بقرہ بالکل پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر تقوی کا ذکر کیا. قرآن بھی کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. انبیاء آئے، انبیاء نے بھی یہ دعوت دی تقوی اختیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام آئے، دعوت دی. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. الا تتقون فاتقوا اللہ. کیا ہو گیا ہے؟ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حضرت ہود علیہ السلام آئے، وہ بھی تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت صالح علیہ السلام بھی تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت لوط علیہ السلام بھی تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت شعیب علیہ السلام بھی تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. قرآن جگہ جگہ تقوی کی بات کر رہا ہے. ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اللہ کے دوست نہیں مگر کون؟ ان اولیاءہ الا المتقون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو. حضرت نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں الا تتقون فاتقوا اللہ. حضرت ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں الا تتقون فاتقوا اللہ. حضرت صالح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی دعوت دے رہے ہیں. اس سے تقوی کی
اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ یہ کوئی بہت عظیم چیز ہے، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ہے کیا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں تقویٰ کہتے ہیں حفاظت کو، صیانت کو، بچنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں ہر وہ چیز، توجہ سے، ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہو، اس سے بچنے کا نام کیا ہے؟ اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب ضرر کے مختلف درجات ہیں، اعلیٰ درجے کا ضرر، کم درجے کا ضرر، درمیانے درجے کا ضرر، اسی اعتبار سے تقوی کی بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ قرآن کریم میں اس کا اعلان کیا، پہلا درجہ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی لازم ہے تم پر۔ تقوی کیا ہے؟ لازم ہے، لازم۔ اب علماء فرماتے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں تقوی سے مراد کفر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، عقائد کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ وہاں پر عمل کی بات ہے، ادھر عقیدے کی بات ہے۔ کفر آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہے یا نہیں ہے؟ شرک آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے قرآن نے اعلان کر دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، تقوی لازم ہے، تقوی فرض ہے۔ کفر کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، عقائد درست کرو، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ اب مسلمان ہو گئے، کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اب مسلمان ہونے کے بعد اگر گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ یا صغائر کرتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے یہ گناہ ضرر رساں ہے یا نہیں؟ اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہاں سے یہ تقوی کا دوسرا درجہ مراد ہے۔ تم نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اب تم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو، کبائر سے بھی، صغائر سے بھی۔ تقوی کے معنی کیا تھے؟ ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہو۔ کفر یہ بھی ضرر رساں ہے، شرک یہ بھی ضرر رساں ہے، کبائر یہ بھی ضرر رساں ہے، اور صغائر یہ بھی ضرر رساں ہے۔ اس لیے فرمایا اب دوسرا درجہ، جب تم نے کفر چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اب گناہ بھی چھوڑ دو، صغائر بھی چھوڑ دو، کبائر بھی چھوڑ دو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس آیت میں یہی دوسرا درجہ مراد۔ تقوی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو۔ ایک تقوی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، دوسرا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تیسرا درجہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو ایسا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کفر سے بچ گئے، شرک سے بچ گئے، گناہ کبیرہ سے بچ گئے، صغیرہ سے بچ گئے، کبائر چھوڑ دیے، صغائر چھوڑ دیے۔ اب فرمایا یہ جو دل کی غفلت ہے اب اس کو بھی دور کر دو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار رہے، غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو ایسا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تین درجات ہیں تقوی کی۔ اس لیے ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہدی للمتقین ایک جگہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا ہدی للناس۔ مفسرین نے تو تفسیر یہ کی ہے، ایک جگہ عام ہے، ایک جگہ خاص ہے۔ حضرت فرماتے ہیں معرفت کے امام ہیں، حضرت فرماتے ہیں ہدی للمتقین کیوں کہا، ہدی للناس کہہ کر پھر ہدی للمتقین اس لیے کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں جو تقوی اختیار کرے
ہدی للناس وہ انسان ہے، اور جس نے تقوی اختیار نہیں کیا اس کو انسان نہیں کہنا چاہیے، وہ اس لائق نہیں ہے، اس کو بہائم اور حیوان کہنا چاہیے۔ تقوی کی اتنی اہمیت۔ اور حضرت ہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی دینا چاہتے ہیں، تقوی اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ نہیں فرمایا الا المتہجدون، متنفلون، نفلیں زیادہ پڑھے، تہجد پڑھے، نہیں، فرمایا الا المتقون، دوست میرے وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں، تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہو۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، آخری بات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ خاردار جھاڑیوں سے کبھی گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جس طرح انسان خاردار جھاڑیوں سے جب گزرتا ہے تو اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے تاکہ کانٹے وہ میرے کپڑے کو نہ چھوئے، خراب نہ کرے، اسی طرح تقوی نام ہے کس چیز کا؟ تقوی نام ہے انسان گناہوں کے کانٹوں سے، صغائر کے کانٹوں سے، کبائر کے کانٹوں سے، انسان کفر کے کانٹوں سے، شرک کے کانٹوں سے، یہ جو بدعات ہیں ان کے کانٹوں سے بچا کر اپنے آپ کو لے جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ تو تقوی کے درجات کتنے ہو گئے؟ 3 درجات ہو گئے۔ تقوی نام ہے ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے ضرر رساں ہو اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی، صادقین کی تفسیر متقین سے کی۔ اب ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جب صادقین کی تفسیر متقین سے ہم کر رہے ہیں تو اللہ نے یہاں صادقین کا لفظ کیوں اتارا، متقین ہی کیوں نہیں اتارا؟ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ایک دلیل تو قرآن میں ہے، قرآن نے کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو صدیقین ہیں وہی متقی ہیں۔ دونوں یہ مرادف ہے، جو صدیق وہی متقی، جو متقی وہی صدیق۔ دلیل تو مل گئی، لیکن ایک نقطہ بڑا عجیب حضرت نے پیش فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادقین اس لیے نازل فرمایا کہ دیکھو، غور کرنا، جس کو دیکھو اس کے صرف لباس کو نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے ظاہراً اس نے متقیوں والا لباس پہنا ہو اور وہ صادق فی التقوی نہ ہو، صادق فی التقوی نہ ہو۔ اس لیے تقوی کے اندر سچا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو فرمایا کہ دیکھنا صادق فی التقوی ہو، سچا متقی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹ کے لیے متقیوں والا لباس اس نے بنایا ہو، بدعت کرتا ہو، شرک کرتا ہو، ظاہراً لباس تقوی والا پہنا ہو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین فرما کر ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھنا وہ صادق فی التقوی بھی ہو، تقوی میں سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، ظاہری لباس پہنا ہو، تقوی والا۔ اس لیے ہمیں بہت آج کے زمانے میں فکر کرنی چاہیے۔ ہر ایک آدمی کو دیکھ لیا جس نے جبہ کبہ پہنا ہوا ہے اور امامہ باندھا ہوا ہے، ہم اس کے پاس چلے جائیں، ایسا نہیں۔ قرآن نے بھی کہا صادقین ہم نے جانچ پڑتال کرنی ہے، وہ تقوی میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو اس نے لباس تو متقی والا پہنا ہوا ہے، متقیوں والا پہنا ہوا ہے، وہ علماء، صلحاء، ائمہ مساجد ان جیسا لباس پہنا ہوا ہے،
لیکن حقیقت میں وہ متقی نہ ہو، اس لیے ہم نے تلاش کرنی ہے وہ ہو بھی متقی اور اپنے تقوی میں سچا ہو، صادق ہو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ رہو۔ اور سچے کون ہیں؟ متقین ہیں، اور متقین قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، متقین کے ساتھ رہو۔ اگر ہمیں یہ دستیابی نہ ہوتے، ملتے ہی نہیں، تو پھر تو یہ حکم ایسا ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اس لیے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں وہ بھائی سچوں کو کہاں تلاش کریں؟ سچے اس وقت دنیا میں موجود ہے، متقی موجود ہے، صادق موجود ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے، قرآن نے ہمیں حکم دیا سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر سچے نہ ہوں پھر ہم قرآن کریم سے پوچھ سکتے ہیں، الیاذ باللہ اعتراض ہو جائے گا، یا اللہ آپ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ رہو، سچے تو ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سچے نہیں، سچے ہر زمانے میں ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اب ہمیں تلاش کرنی ہے سچوں کی، سچے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور پہلی آیت کیا تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کہتا ہے قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ وہ عام تھا، یہ خاص ہے۔ کیوں فرمایا ھدی للمتقین؟ یہ ہدایت متقین کے لیے کیوں فرمایا؟ فرمایا یہاں پر متقین اس لیے فرمایا قرآن کریم دعوت ساری انسانیت کے لیے لے کر آیا ہے، ہدایت کی، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، یہود کے لیے بھی، ہنود کے لیے بھی، نصارہ کے لیے بھی، سب کے لیے لے کر آیا ہے۔ لیکن المتقین فرمایا هم المستفیدون، اس قرآن سے نفع فائدہ وہ صرف متقین اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ذکر کیا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے کہ متقین قرآن سے فائدہ اور نفع اٹھاتے ہیں، اور جو متقین نہیں ہیں وہ نفع نہیں اٹھاتے۔ اب قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جب توحید کا اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ای وحدوا، اللہ کو ایک جانو، اسی کی عبادت کرو۔ کیوں بھائی اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس لیے اب دلائل شروع ہوئے۔ دلائل اس کی پھر جو ہے بہت ساری اقسام ہیں، دلائل عقلیہ چل رہے ہیں۔ ربکم اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے۔ والذین من قبلکم، اور اس لیے اس کی عبادت کرو، اس کو ایک جانو، تمہارا بھی پروردگار، تمہارا بھی رب، تم سے پہلے جتنی کائنات ہے، چاہے نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، علوی ہو، سفلی ہو، سب کے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے عبادت تم اس کی کرو جس نے تمہیں وجود دیا، تمہارے باپ دادا کو وجود دیا، اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے کائنات کے اندر سب کو اللہ نے وجود دیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب فرمایا لعلکم تتقون، تم موحد بننا چاہتے ہو تو موحد بننے کے لیے بھی ضروری ہے تم متقی بنو۔ متقی بنو گے پھر موحد۔ اور جو متقی نہیں ہے اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا، ظاہر بات ہے تقوی کی ایک قسم کی کفر کو چھوڑنا، تقوی اختیار نہیں کرے گا یہ تو کفر میں پڑ گیا، یا شرک میں پڑ گیا، یا گناہ صغائر کبائر میں پڑ گیا۔ اس لیے جو متقی نہیں ہے پھر وہ یا تو موحد نہیں ہے، مشرک ہو جائے گا، یا پھر مشرک نہیں موحد تو ہے، یا پھر وہ صغائر کبائر کرنے کی وجہ سے فاسق ہو جائے گا۔ وہ آدمی جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، تقوی کی جتنے لوازمات ہیں ان کے ساتھ، پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔